ایک 25 سال کا نوجوان میر رضا علی 28 جولائی کی رات اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ وہ صرف 10 منٹ میں واپس آئے گا، لیکن نکلنے سے پہلے وہ اپنی گاڑی کی چابی، اپنی گھڑی اور 40,000 روپے کیش اپنی ماں کے لیے میز پر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہی آئی فون کا سارا ڈیٹا پرماننٹ ڈیلیٹ کرتا ہے، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ختم کرتا ہے اور اپنے والد کے بینک اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے ٹرانسفر کرتا ہے۔ پھر ایک آن لائن کیب بک کرتا ہے۔ سفر کے دوران وہ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ اس کا پسندیدہ گانا چلائے اور اسے ڈراپ آف لوکیشن پر ڈبل فیئر پے کرتا ہے۔ اگلے ہی دن گلشن جوہر کی سنسان جھاڑیوں سے اس کی لاش ملتی ہے، سینے پر گولی کے نشان۔ پولیس رپورٹ اور انویسٹیگیشن میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائیڈ ہے کیونکہ وہ کرپٹو ٹریڈنگ میں کروڑوں کے نقصان میں تھا، لیکن جب گھر والے لاش دیکھتے ہیں تو انہیں جلی ہوئی انگلیاں، گلے پر دباؤ کے نشان ملتے ہیں اور ہاتھ میں کس کر بندھا ہوا رسی کا ٹکڑا۔ اس پورے کیس میں ایک ایسا سوال کھڑا ہے جس نے پوری انویسٹیگیشن ٹیم کی تھیوری کو ہلا کے رکھ دیا۔ اگر ایک شخص اپنی مرضی سے جان دینے جا رہا تھا تو وہ میل دور ایک انجان جھاڑیوں میں کیوں گیا؟ وہ پسٹل کہاں گئی جس سے گولی چلی تھی؟ اور اگر گولی بالکل قریب سے ماری گئی تھی تو اس کے ہاتھوں پر گن پاؤڈر کے نشان کیوں نہیں تھے؟ پسٹل کا لیتھر ہولسٹر ایک درخت سے لٹکا ہوا ملتا ہے لیکن پسٹل غائب ہے۔ SHS کے رہائشی نوجوان میر رضا علی کے لاش ملنے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، لیکن کراچی کے گلشن جوہر میں شادی قلعے کے قریب ملنے والی یہ لاش سچ بولنے کے بجائے ہر منٹ ایک نیا جھوٹ بے نقاب کر رہی تھی۔ انویسٹیگیٹرز نے اسی کیس کو شروعات میں ایسی ڈائریکشن دی جس سے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ انویسٹیگیٹرز کا دعویٰ تھا کہ رضا سیویئر فائنینشیل ڈپریشن میں تھا۔ ان کے مطابق بزنس لاسز اور قرضے کے اس بوجھ نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک باپ کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی جلی ہوئی انگلیاں اور گلے کے نشان سوسائیڈ نہیں بلکہ بے رحمانہ قتل کی گواہی دے رہے ہیں۔ دونوں طرف کے دعوے اتنے مضبوط تھے کہ کیس ایک ایسی جگہ آ کر پھنس گیا جہاں ہر نیا ثبوت پرانے ثبوت کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ کیس صرف ایک موت کی تحقیقات نہیں رہا بلکہ کراچی پولیس، فورینسک سائنس اور میڈیکل بورڈ کے درمیان ایک جنگ بن گیا۔ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں 28 جولائی کے اس آخری رات کے ہر ایک منٹ کو واپس زندہ کرنا ہوگا۔ CCTV فوٹیج اور ڈیجیٹل کال ریکارڈ کے مطابق میر رضا علی کی آخری رات کا ہر لمحہ ایک پلین سیکوینس کی طرح چل رہا تھا۔ رات 3:30 پر رضا بہادر آباد چورنگی پر موجود اپنے ویفل شاپ سے نکلتا ہے، لیکن دکان سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے سیکورٹی گارڈ کے ڈرائر سے ایک 30 بور پسٹل اٹھاتا ہے۔ اس پسٹل کا لے جانا یہ ظاہر کرتا ہے یا تو وہ اپنی حفاظت کے لیے تیاری کر رہا تھا یا پھر اس نے پہلے سے ہی کوئی خوفناک ارادہ بنا لیا تھا۔ رات 3:45 پر وہ اپنے گھر کے پیچ بلاک 2 پہنچتا ہے۔ گھر کے اندر وہ جو اسٹیپ لیتا ہے وہ کسی بھی نارمل انسان کی روٹین سے بالکل الگ تھے۔ وہ اپنی گاڑی، گھر کی چابیاں اور گھڑی وہیں چھوڑ دیتا ہے، اپنی والدہ کے لیے 40,000 روپے کیش رکھتا ہے، اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر اپنے ہی آئی فون سے سارا ڈیٹا پرماننٹ ڈیلیٹ کرتا ہے۔ صبح 4:08 پر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور ایک آن لائن کیب بک کرتا ہے۔ ڈرائیور کے بیان کے مطابق رضا بالکل پرسکون تھا۔ اس نے ڈرائیور سے اس کا پسندیدہ گانا لگانے کو کہا اور ڈراپ آف لوکیشن پر اسے ڈبل فیئر پے کیا۔ صبح 4:22 پر جوہر مور ہل ٹاپ کے قریب اس کا موبائل فون آف ہو گیا۔ فوٹیج دکھاتی ہیں کہ صبح 4:28 پر وہ گلشن جوہر بلاک 2 میں پیدل گھوم رہا تھا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اکیلا تھا۔ اس ٹائمنگ کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ کہانی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے سب کچھ ختم کرنے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم 4:28 کے بعد کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں تو پوری پکچر بدل جاتی ہے۔ وہ اکیلا پیدل چل کر جھاڑیوں میں گیا، لیکن جب اس کی لاش ملی تو وہ جھاڑیوں کے بہت اندر ڈیپ پڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ اکیلا تھا تو اس کے جسم پر جلے ہوئے نشان اور گلے پر پھندے کے نشان کیسے آئے؟ کیا کسی نے اسے آگے چل کر انٹرسیپٹ کیا یا وہ کسی ایسے بندے سے ملنے گیا تھا جس پر وہ اندھا دھن یقین کرتا تھا؟ انویسٹیگیٹرز کی تھیوری اور رپورٹ کے مطابق میر رضا علی ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن ٹریڈنگ میں بھاری نقصان اٹھا چکا تھا۔
انویسٹیگیٹرز کا دعویٰ تھا کہ اس پر 5 سے 8 کروڑ تک کا قرضہ تھا۔ ڈس اپیرنس سے پہلے اس نے ایک انویسٹر سے 3 کروڑ روپے کا لون مانگا تھا جو ریجیکٹ ہو گیا۔ انویسٹر کے مطابق رضا نے اسے کہا تھا کہ اسے ویئرڈ تھاٹس آ رہی ہیں۔ اس کی فیانسے نے بھی پولیس کو بتایا کہ وہ بٹ کوائن انویسٹمنٹ کو لے کر بہت obsessed شدہ تھا۔ ڈس اپیرنس والی رات اس کی فیانسے نے اسے 40 سے زیادہ کال کی تھی جو ان آنسر تھی۔ انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل اسٹریس نے اسے سوسائڈ پر مجبور کیا، لیکن میر رضا کے والد میر حسین کی کہانی بالکل الگ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر کے بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ لاش پر تشدد کے واضح نشان تھے، اس کی انگلیاں جلی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے آدھی جلی ہوئی حالت میں ملے اور اس کے گلے میں پھندا لگانے کا نشان تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا ٹکڑا ٹائٹلی بندھا ہوا تھا۔ دونوں کہانیوں میں لاجک ہے، لیکن دونوں کہانیوں میں ایسی دراریں ہیں جنہیں بھرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ سوسائڈ تھا تو رسی کا ٹکڑا ہاتھ میں کس کر کیوں بندھا ہوا تھا؟ اور اگر یہ کڈنیپنگ تھی تو رضا نے کیب ڈرائیور کو ڈبل فیئر دے کر اپنا فیوریٹ گانا بجانے کو کیوں کہا؟ جب انویسٹیگیٹرز سوسائڈ تھیوری کو لے کر اس کیس کو کلوز کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، تب سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اہم فورینسک ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ کراچی کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے جناح ہاسپٹل کے MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کی تیار کردہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سیریس آبجیکشن اٹھائے۔ MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کی تیار کردہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سیریس آبجیکشن اٹھاتے ہوئے ایک کاؤنٹر لیٹر جاری کر دیا۔ اس لیٹر نے کیس کی کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیا، کیونکہ اب سوال صرف سوسائڈ تھیوری کا نہیں تھا بلکہ پہلی فورینسک رپورٹ کی فائنڈنگ پر بھی اٹھنے لگے تھے، اور یہاں سے وہ فورینسک پہلو سامنے آیا جو کیس کو کلوز کرنے کے بجائے مزید سوالوں کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر سمیہ سید نے پہلی پوسٹ مارٹم پر 14 شدید آبجیکشن اٹھائے، جس سے رپورٹ کے فورینسک پروسیجرز پر سیریس سوالات کھڑے ہوئے۔ ان 14 فورینسک آبجیکشن کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ ایسٹ نے میر رضا علی کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کا حکم دیا، ساتھ ہی اسپیشل میڈیکو لیگل بورڈ بنانے کی ہدایت دی۔ لیکن قبر کشائی والے دن پیچ گریو یارڈ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ 8 ممبر بورڈ کی جگہ راتوں رات 5 ممبر بورڈ نوٹیفائی کر دیا گیا۔ فیملی نے نئے بورڈ پر نو کانفیڈنس ظاہر کیا، جس کے بعد کارروائی روک دی گئی اور کیس پر مزید سوالات اٹھنے لگے۔ اب ہم تمام بکھرے ہوئے ثبوتوں کو ایک جگہ جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصلیت کیا ہے۔ رضا شاپ سے 30 بور پسٹل لے کر نکلتا ہے۔ کرائم سین کے پاس ایک درخت سے اس پسٹل کا لیتھر ہولسٹر لٹکا ہوا ملتا ہے، لیکن پسٹل غائب تھی۔ دنوں بعد اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU کی ٹیم 4 SHOs اور 40 اہلکاروں کے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر لے کر آتے ہیں اور جھاڑیوں سے ایک فائر کارٹیج شیل برآمد کرتے ہیں۔ اگر رضا نے خود کو گولی ماری تھی تو گولی چلنے کے بعد وہ پسٹل کہاں گئی؟ کیا کسی کچرا چننے والے نے لاش کے پاس سے گن اٹھا لی، یا کسی قاتل نے گولی مارنے کے بعد پسٹل اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا؟ رضا کا آئی فون یونیورسٹی روڈ پر گرا ہوا ملتا ہے۔ 3 مزدوروں نے وہ فون اٹھایا اور اس میں اپنی سم ڈالی۔ بعد میں پولیس نے ٹریس کر کے انہیں اریسٹ کر لیا۔ انویسٹیگیشن سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جو اس موبائل میں ڈیٹا تھا وہ رضا نے خود ڈیلیٹ کیا تھا۔ ایک بندہ جو اپنی ماں کے لیے کیش چھوڑتا ہے، گھر کی چابیاں رکھتا ہے اور کیب میں اپنا فیوریٹ گانا سنتا ہے، وہ سوسائڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب سنسان جھاڑیوں میں ملتا ہے، اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہوتے ہیں اور گردن پہ نشان ہیں، اور اس کے ہاتھ میں رسی کا کس کر ٹکڑا بندھا ہوا ہے اور گن غائب ہے، تو یہ ایک بریچول مرڈر کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ میر رضا علی کی موت ایک ایسا موما بن چکی ہے جہاں 2 حقیقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اگر ہم انویسٹیگیٹر کی سوسائڈ تھیوری کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ رضا نے فائنینشیل لاسز کے دباؤ میں آ کر اپنے آپ کو ختم کرنے کا ڈیسیشن لیا، لیکن پھر ہمیں ان 14 فورینسک لا کو اگنور کرنا ہوگا۔ گردن کے نشان، جلی ہوئی انگلیاں اور ہاتھ میں بندھی ہوئی رسی کو محض
کوئی انسیڈنٹ سمجھنا ہوگا اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد کسی رائیگر نے وہاں سے پسٹل چرا لی۔ اگر ہم فیملی مرڈر تھیوری کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ رضا کو کسی نے زبردستی بہانے سے گلشن جوہر بلایا، لیکن پھر سوال یہ بچتا ہے کہ وہ CCTV فوٹیج میں اکیلا کیوں پیدل گھوم رہا تھا اور اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا سارا ڈیٹا کیوں ڈیلیٹ کیا۔ سچ یہ ہے کہ جب تک انبیاز میڈیکل بورڈ دوبارہ پوسٹ مارٹم نہیں کرتا، جب تک 30 بور پسٹل برآمد نہیں ہوتی اور جب تک ڈیلیٹڈ ڈیجیٹل ڈیٹا ریکور نہیں ہوتا، میر رضا علی کی موت کا اصلی سچ کراچی کے انہی سنسان جھاڑیوں میں دفن رہے گا۔ یہ پوری ویڈیو نیوز اور اتھینٹک آرٹیکل پر مشتمل ہے جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔